جیسے ہی یوسف ملک اور اسمن ملک کی گاڑی آفتاب ملک کے بنگلے کے باہر آ کر رکی، اندر سے روتی اور بین کرتی آوازوں نے یوسف ملک کے دل کو جیسے مٹھی میں لے لیا ہو۔ پوری حویلی کے مکین ایک جگہ جمع تھے، صف ماتم بچھا ہوا تھا، ہر طرف کہرام مچا ہوا تھا۔ بی جان نے رو رو کر اپنا برا حال کیا تھا۔ مرینا خود رونے میں مصروف تھی اور قرۃ العین مرینا کی گود میں ایک طرف لڑکی پڑی تھی۔ گلابی چہرہ مرجھا کر پیلا پڑ چکا تھا، بکھرے بال رونے کی وجہ سے اور پپوٹے سوج چکے تھے۔ نیم غنودگی کی حال میں بھی وہ جھٹکا کھا کر ہچکی لیتے ہوئے اپنے پاپا کو پکارتی۔ یوسف ملک کا دل اس چھوٹی سی پھول سی بچی کی حال پر کٹ کر رہ گیا۔ تیزی سے وہ آگے بڑھے، مرینا کی گود سے قرۃ العین کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ یوسف کے اس انداز پر مرینا نے غصے سے مٹھیاں بینچ لی۔ بامشکل سوجی آنکھیں کھول اس نے یوسف صاحب کو پہچانا، لیکن جب پہچانا تو اس کے رونے میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی۔ بڑے پاپا دیکھیے مجھے، اب پاپا بھی چھوڑ کر چلے گئے ماما کے پاس، انہوں نے مجھے بتایا بھی نہیں، وہ ماما کے پاس جا رہے ہیں۔ دونوں اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ پاپا کہتے ہیں کہ جو اللہ کے پاس جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، اب پاپا بھی واپس نہیں آئیں گے۔ زارو کتار روتے ہوئے یوسف ملک کے گلے لگے۔ ہچکیاں لے رہی تھی اس معصوم کی حل پر یوسف ملک کا دل کرلا اٹھا، خود پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے اسوا کی طرف دیکھا۔ اسوا، قرۃ العین کو کمرے میں لے جاؤ، یہ ماحول ٹھیک نہیں۔ اس کے لیے اپنے کندھے سے لگی قرۃ العین کو انہوں نے اسود کی طرف کیا۔ اسباب میں سا ہلاتے ہوئے اس نے قرۃ العین کا ایک ہاتھ پکڑا، دوسرا ہاتھ اس کے شانوں کے گرد پھیلا کر اسی کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اسے اس کے کمرے کی طرف لے کر بڑھ گیا۔ یوسف، دیکھ کیا ہو گیا، میرا بچہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ بی جان کی ماتم کا آواز جیسے ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ یوسف ملک کا دل کیا وہ انہیں اچھی اچھی سنا دے۔ آخر کس بات کا ماتم کر رہی تھی وہ؟ حویلی کے اصول نہ ٹوٹے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے پوتے کو گھر سے نکال دینے کو ترجیح دی۔ اب جب وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا چکا ہے، اب آ کر اس طرح سے بین کرے جیسے اس سے زیادہ عزیز ان کے لیے اس دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اچھا سنو، جب میری بیوی مجھے اتنا یاد کر رہی ہے تو میں اس سے زیادہ انتظار نہیں کروا سکتا، بہت جلدی آؤں گا تم سے ملنے۔ اسود نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، میرے فرشتے بھی آپ کو یاد نہیں کر رہے تھے، اور جہاں نے کہ آپ غلطی سے بھی غلطی مت کرنا، ورنہ اپنے گھر سے پٹوا کر جنگلی کتے چھڑوا دوں گی آپ کے اوپر۔ غصے سے ناک پھلا کر اس نے اپنی طرف سے بہت بھیانک دھمکی دی۔ اس کی دھمکی باسوا نے ایک مرتبہ موبائل کی سکرین کو دیکھا، جہاں لگی تصویر میں اس کا چہرہ دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے ہوئے ہلکی سی مسکان لیے ہمیشہ ہی اس کے دل کا قرار لوٹ لیتا تھا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس کی خطرناک دھمکی پر غور کیا۔ کیا ڈر گئے ہیں؟ اسپیکر میں اسے اس بار اس کی آواز خوشی کا تاثر لیے تھی۔ ہاں جان، میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں، میں کسی کی مار نہیں برداشت کر سکتا، اور کتوں سے تو مجھے سچ میں بہت ڈر لگتا ہے۔ پلیز ایسا نہیں کرنا، اب تم اپنے ایک دن کے شوہر کو ایسی حال میں دیکھ سکتے ہو کیا؟ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اس نے لب بینچ کا ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ کو روکا۔ آپ سچ کہہ رہے ہو کہ آپ کو سچ میں کتوں سے ڈر لگتا ہے؟ اس نے حیرت اور بے یقینی سے پوچھا، جیسے اسود کی بولی گئی کسی بات پر اسے کوئی خاص یقین نہ آیا ہو۔ ہاں جان، سچ میں اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا تو میں تمہاری دوسری اماں کے ساتھ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھ معصوم کو کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بس بہت ہو گئے، مجھے اچھے سے پتہ چل گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ خبردار جو میری ماما کے ساتھ کی جھوٹی قسم کھائی، اور خبردار جو مجھے دوبارہ فون کر کے تانگ کیا۔ غصہ ناک پھلا کر اس نے سب کچھ ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا۔ اس کے غصے پر جہاں اسود کو ہنسی آئی، وہ مرینا بیگم کے لیے اتنی محبت اور فکر دے کر اس کا دماغ گم گیا۔ لب بینچ کر دو انگلیوں سے اپنی پیشانی سے ہلاتے ہوئے اس نے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ شام کو آ رہا ہوں میں تم سے ملنے۔ کچھ سوچتے اس نے قرۃ العین کے سر پر دھماکہ کیا۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہیں ملنا آپ سے۔ اس کے آنے کا سن کر ہی ایک پل میں نم ہوتی ہتھیلیوں سے اپنی بیڈ شیٹ کو زور سے مٹھی میں جکڑا۔ جان جان جان، میں نے سنا ہے کہ اگر شادی کی شروعات دنوں میں میاں بیوی کے درمیان دوریاں ہوں تو ساری زندگی یہ دوریاں قائم رہتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ اسود ملک اپنے اور اپنی جان کے بیچ میں ایک پل کی دوری برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر تمہارے 18 سال کا ہونے سے پہلے مجھے اپنا چیلنج بھی تو پورا کرنا ہے۔ اب اگر تم ایسے مجھ سے دوریاں بنا کر رکھو گی تو مجھ سے تمہیں پیار کیسے ہوگا؟ جی نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں آپ سے محبت کرنے کا، اور یہ چیلنج آپ کبھی نہیں جیت سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل کی آواز کو پس سے پشت ڈال کر ہٹ درمی سے کہا، میری جان اتنا بڑا دعویٰ نہیں کرو ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا، اور تم مجھ سے محبت کرو
تو اس کے لیے مجھے کسی چیلنج کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ تمہارا دل تم سے بغاوت کر کے اسود کے نام کی مالا جپکے گا اور تم مجھ سے محبت کرنے سے خود کو روک نہیں پاؤ گی۔ یہ اسود ملک کا دعویٰ ہے۔ ایک ہاتھ سے ٹیبل کے نچلے دراز میں سے قرۃ العین کی تصویر نکال کر اپنے سامنے کرتے ہوئے اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے ایک ایک لفظ کی مضبوطی کو محسوس کر کے ایک پل کے لیے قرۃ العین کے سانسیں بند ہونے کو آ گئی۔ اس کے اتنے مضبوط اور پرشدت انداز پر اسے لگا شاید وہ سچ میں ہار گئی، لیکن پھر خود بھی مضبوط لہجے میں گویا ہوئی، نہیں، آپ کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی رہ جائے گا، کیونکہ ماں کہتی ہے کہ آپ جھوٹے ہو اور جو ماں کہتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اپنی طرف سے اس نے مضبوط دلیل دے کر اس کے دعوے کی تردید کی۔ مسز اسود ملک، بے شک ماں کی کوئی بات غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ ماں ہونی چاہیے۔ مرینا ملک تمہاری ماں نہیں ہے، اور آئندہ اگر تم نے میرے سامنے اس مرینا ملک کی کسی بات کا حوالہ دیا تو تم اسود ملک سے زیادہ اس دنیا میں کسی کو برا نہیں پاؤ گی۔ بہت جلد تمہاری اس ماں کی سچائی تمہارے سامنے آئے گی، پھر تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی، اپنے ہر لفظ کی مجھ سے معافی مانگو گی، میری محبت پر دل و جان سے یقین کرو گی۔ جب مرینا بیگم کی سچائی تمہیں توڑ کر بکھیر دے گی تو تم فکر نہیں کرنا، بس ایک قدم میری طرف بڑھانا اور اسود ملک تمہیں اپنی پوری محبت اور شدت سے خود میں سمیٹ لے گا۔ شام کو آؤں گا، ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی بات کر کے اس نے قرۃ العین کو کوئی بھی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا۔ شیٹ کی پوچھ پر سر گرا کر ایک بار پھر اس کا دماغ آگے کی پلاننگ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نہیں نہیں نہیں، کمرے کی ایک ایک چیز کو تہس نہس کرتے ہوئے وہ پاگلوں کی طرح چلانے میں مصروف تھی۔ مجھے اسود چاہیے، ہر قیمت پر چاہیے۔ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے اسود پر نظر ڈالنے کی؟ اگر وہ کل کی آئی لڑکی یہ سمجھتی ہے مجھ سے نیلم فاروقی سے اس کی محبت چھین لے گی تو یہ اس کی بھول ہے۔ بکھرے بال بکھرے ہولی میں پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نیلم پر سچ میں کسی پاگل کا گمان ہو رہا تھا۔ گھر کے سارے نوکر ڈرے سہمے کمرے کے باہر کھڑے کھڑکی سے اندر ہونے والی کارروائی کو دیکھتے تو توبہ ہے، ان امیر لوگوں کے پاس فالتو خرچ کے لیے کتنا پیسہ ہے۔ ایک نوکر نے اتنی قیمتی چیزوں کو اس طرح ایک پل میں ناکارہ ہوتے دیکھ کر نحوست سے کہا، چپ کر جا تو، ورنہ ان قیمتی چیزوں کی جگہ تیرا سر ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیزیں تو ان کو دوبارہ بھی مل جائیں گی مگر تیرا سر دوبارہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرے نوکر نے اسے فوراً چپ کرواتے ہوئے کہا، اسود ملک تمہیں بہت گمان ہے اپنے بچپن کی محبت پر۔ اس لڑکی کی وجہ سے تم نے مجھے کہا تمہاری نظر میں میری کوئی اوقات نہیں۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ میری کیا اوقات ہے اور میں کس قابل ہوں۔ جب میں تمہاری محبت کو کسی قابل نہیں چھوڑوں گی تو اسود ملک تم خود میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں اپنا بنا لوں گی، پھر تم میرے اشاروں پر ناچو گے، جیسا جیسا نیلم فاروقی بولے گی ویسا ویسا اسود ملک کرے گا۔ آنکھیں بند کر کے اپنے سپنے کو حقیقت میں سوچتے ہوئے اس نے زوردار کہکا لگایا۔ بیڈ پر اونڈے منہ گر کر وہ اپنے خطرناک عزائم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا سوچنے لگی۔ شام کے سائے اب گہرے ہو گئے تھے۔ اسود نے کہا تھا کہ وہ آئے گا تو مطلب ضرور آئے گا۔ ایک طرف اسے یہ ٹینشن کھائی جا رہی تھی، جب ماں کو پتہ چلے گا کہ اس کا نکاح اسود ملک سے ہو چکا ہے تو نہ جانے وہ کیسا ریئیکشن دیں گی۔ دوسری طرف اسے اس بات کی ٹینشن تھی اگر آج اسود یہاں آ گیا اور اسے کسی نے دیکھ لیا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ انہی سوچوں میں گری تھی، کمرے کا دروازہ بجنے پر ایک دم چونکی قرۃ العین بیٹا دروازہ کھولیے، مرینا بیگم نے مٹھاس سے بڑے لہجے میں کہا۔ جی ماں، ماتھے پائے پسینے صاف کرتے ہوئے اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ دروازہ کھولتے مرینا بیگم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہے میری پیاری گڑیا؟ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کوئی کام تھا ماما؟ آپ کیوں آئی؟ مجھے بلا لیا ہوتا؟ قرۃ العین نے جھجکتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ نہیں بیٹا، اتنا کوئی خاص کام نہیں تھا، یہ سلیم آیا تھا، تم سے ملنے بہت ہی شریف بچہ ہے، تم سے ملنا ہو تو سب سے پہلے مجھ سے اجازت لیتا پھر تمہارے پاس آتا ہے۔ حالانکہ تمہارا ہونے والے شوہر مرینا بیگم مسکراتے ہوئے سلیم کی طرف دیکھا جو بڑی شرافت سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ مرینا بیگم کی نظروں کے طاقت میں اس نے سلیم کی طرف دیکھا۔ ہاں 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 ماما، یہ کچھ ضرورت سے زیادہ شریف ہے۔ ہنستے ہوئے اس نے مرینا بیگم کی طرف دیکھا۔ ہونا بھی چاہیے، اور ہماری پیاری سی گڑیا کا ہونے والا شوہر ہے۔ اب ہم تمہاری شادی کسی خروس انسان سے تھوڑی کریں گے جو ہر وقت آپ پر غصہ کرے، بلکہ ہم نے آپ کے لیے ایسا ہم سفر ڈھونڈا ہے جو آپ سے ہمیشہ محبت سے بات کرے، آپ کی ہر بات کو مانے اور آپ پر بالکل غصہ نہ کرے۔ وہ جب بھی قرۃ العین سے ملنے آیا تھا، مرینا بیگم کی آواز سن کر کھڑکی کے باہر ہی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا اور ہلکا سا کھڑکی کا پردہ ہٹا کر وہاں ہونے والی کارروائی کو ملاحظہ کرنے لگا۔ مرینا بیگم کی اس بات پر اسود نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ اس عورت سے جب کچھ نہیں بن سکا تو یہ مکاری پر اتر آئی۔
میرے غصے کو ہتھیار بنا کر یہ قرۃ العین کے دل کو میرے لیے بدگمان کہی ہو، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا مرینا۔ ڈائن دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے مرینا کو گالی دی اور ایک غصیلی نظر اس کے مسکراتے چہرے کی طرف ڈالی۔ اچھا بیٹا میں چلتی ہوں، تم اس سے پوچھو یہ کیوں ملنے آیا ہے تم سے۔ ایک مسکراتی نظر سلیم کی طرف ڈال کر مرینا بیگم کمرے سے باہر چلی گئی۔ جی بولیے آپ کو کیا بات کرنی تھی؟ مرینا بیگم کے کمرے سے جاتے اس نے سلیم کو مخاطب کیا۔ 2 دنوں سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آج اس طرف کچھ کام تھا تو سوچا آپ سے ملتا چلو۔ کمال شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے نرم انداز میں پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ جی قرۃ العین جی بس آپ کی دعا سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اسود نے غصے سے آبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا ماما بول رہی تھی آپ کو مجھ سے کچھ کام تھا؟ قرۃ العین نے پوائنٹ کی بات پہ آتے ہوئے کہا۔ جی قرۃ العین جی کیا آپ میرے ساتھ کل کو ڈنر پر جانا پسند کریں گی؟ جھجکتے ہوئے پوچھا۔ اس نے لڑکیوں کی طرح شرماتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی اس حرکت کو قرۃ العین نے عجیب نظر سے دیکھا، لیکن پھر اچانک اسود کے غصے کا خیال آتے ہی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں سلیم کل تو کالج میں میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ قرۃ العین نے جلدی سے بہانہ بنا کر انکار کیا۔ تو پھر پرسوں چلیے۔ ہاں ٹھیک ہے پرسوں چلیں گے، کچھ سوتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے قرۃ العین جی اب میں چلتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ڈنر کے بچے میری بیوی کو ڈنر پر لے کر جائے گا، تیری آنکھوں کے سامنے میں اسے ڈیٹ پر لے کر جاؤں گا۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک نظر دروازہ بند کرتی قرۃ العین کو دیکھا اور جھکا آہستگی سے کھڑکی کے اندر کود گیا۔ آگے بڑھ کر اس نے قرۃ العین کے پیچھے سے اپنے حصار میں لیتے ہی پرشدت انداز میں اس کے گال کو چوما، وہ جو اپنی ہی دھن میں دروازہ بند کر کے مڑنے لگی تھی۔ اچانک سے اس افطار پر درد کے مارے چیخنے لگی، لیکن منہ پر بھاری ہاتھ کی جگڑ کی وجہ سے چیخ منہ میں ہی رہ گئی۔ کیا ہوا اتنا، کیا چیخ رہی ہو تم؟ اچانک کیسے آگے؟ اس کی آواز کو پہچانتے ہوئے اس نے سکھ کا سانس لیا اور سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر پوچھا جیسے پہلے آیا تھا۔ کھڑکی سے اس کا رخ اپنی طرف پھیر کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر اسے لٹانے کے ساتھ خود بھی اس کے برابر آ لیٹا۔ ایک پل قرۃ العین نے اسے اپنے برابر سکون سے لیٹے دیکھا اور جھٹکے سے وہاں سے اٹھ کر جانے لگے، لیکن اس سے پہلے ہی اسود نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اسے اپنے نیچے کر کے خود وہ اس پر جھکا، آہستگی سے اپنے سلگتے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے۔ اپنے اندر سکون اترتا محسوس کر کے وہ کچھ دیر ایسے ہی اس پر جھکا رہا۔ کچھ پل بعد پیچھے ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو شرم سے اس طرح چہرہ لیے آنکھیں باندھ کے خاموشی سے لیٹی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے کان کے پاس جھکا۔ قرۃ العین میری جان اگر تم یوں ہی بنا مزاحمت کے لیٹی رہے تو میں کب بہک جاؤں مجھے خود پتہ نہیں، اور میرا بہکنا کچھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ تم تو کوئی مزاحمت کر نہیں رہی۔ اس کے کان کے لو کو چومتے ہوئے اس نے شرارت سے سرگوشی کی۔ نہیں پلیز مجھے جانے دے۔ کہاں جانے دو میری جان؟ یہ تمہارا گھر ہے اور یہ تمہارا ہی کمرہ ہے، پھر کہاں جانے کا بول رہی ہو؟ ہاں اگر تمہارا سسرال جانے کا اتنا دل کر رہا ہے تو بتاؤ، میں ابھی لے چل رہا ہوں، ویسے بھی وہ تمہارے مستقبل کا گھر ہے۔ نہیں نہیں آپ یہاں کیوں آئے ہیں، جائیے یہاں سے۔ اس نے گھبرا کر بات پلٹی۔ وہ میری جان کتنی بولی ہے، تمہیں نہیں پتہ میں یہاں اپنی بیوی سے پیار کرنے اور اسے زور سے حق کر کے سونے آیا ہوں۔ معصومیت سے اپنا پلان بتاتے ہوئے اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ مسکرا کر اس کے چہرے کی ہوائیں اڑتے دیکھ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ واپس پہن اپنی شرٹ پلیز، شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے بامشکل کہا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپایا۔ تبھی ایک پل کے لیے اسے نیلم کی بے باکی یاد آئی۔ نفرت سے سر جھٹک کر اس نے اپنی ساری توجہ کا مرکز قرۃ العین کو بنایا۔ ایسے منہ چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تو ساری زندگی تمہیں مجھے دیکھنا پڑے گا، تو شرمانا چھوڑو، مجھے دیکھو، صرف تمہارا ہی تو حق ہے مجھے حق سے دیکھنے کا۔ اس کے چہرے سے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر اس کی نازک سی انگلیوں کو اپنی مضبوط انگلیوں میں پھنسا کر دونوں ہاتھوں کو تکیے سے لگایا۔ باری باری اس کی آنکھوں کو چوم کر اس کے چھوٹی سی ناک کو ہولے سے کرتا سسکی بھر کر اپنی ناک کو ہلاتے ہوئے اس نے غصے سے اسود کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ دیکھیے میں کہہ رہی ہوں آپ جائیے یہاں سے، ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، جو ہونا ہے ہو جائے۔ شرارت سے آنکھ مارتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا اور اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ قرۃ العین نے اپنا ایک ہاتھ مشکل سے چھڑوا کر بھرپور مزاحمت کی کوشش کی، لیکن اس کے کثرتی وجود کو 1 انچ بھی نہیں ہلا پائی۔ کچھ نہ بننے پر اپنے اسی ہاتھ کے ناخن اس کی
پیٹھ پر پوری طرح گاڑ دیا، لیکن وہ شاید پتھر کا بنا تھا جو ابھی بھی بنا کوئی اثر لیے اپنی پیاس بجھانے میں مگن تھا۔ تھک ہار کر اس نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی، مگر آنکھوں سے آنسو کا جھرنا بہہ نکلا۔ اب اسے کیسے بتاتی، اس کا جلا دینے والا لمس وہ سہ نہیں پاتی۔ اتنی شدت برداشت کرنا اسے اپنے بس کی بات نہیں لگی تھی۔ اس کا لمس پاتے اس کے روح تک فنا ہونے لگتی تھی۔ اسفر نے جب اسے روتے ہوئے محسوس کیا تو اسے پیچھے ہٹا۔ ایک پل کے لیے تو اپنی بےخودی پر اسے جی بھر کے غصہ آیا، لیکن وہ بھی کیا کرتا۔ قرۃ العین کو اپنے پاس دیکھا، وہ اپنا ضبط کھو بیٹھتا تھا۔ اچھا سوری، اپنے لبوں سے اس کے آنسو چننے اس نے نرمی سے کہا۔ اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ اب سو جاؤ، بے فکر ہو کر، کوئی نہیں آئے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ تم تک پہنچنے سے پہلے ہر مصیبت کو اسمن ملک کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے لب ایک بار پھر اس کے ماتھے پر ثبت کیے۔